اس میں ایک اہم سوال ہے جو ہر کسی کو پیش آتا ہے، اور سب سے زیادہ شاید یہی پیش آتا ہے کہ بد نظری سے کیسے بچا جائے۔ میں مخلوط تعلیم گاہ میں پڑھتا ہوں، شاید کوئی ایسا ہو جس کے لیے یہ سوال نہ ہو، سب مخلوط تعلیم گاہوں میں پڑھتے ہیں آج، اللہ ماشاء اللہ اور بد نظری سے بچنے کی ہر کسی کی ضرورت ہے۔ اور بد نظری ہے ایسا گناہ کہ اللہ تعالی نے خود اس سے منع فرمایا، اور میں کبھی گزارش کیا کرتا ہوں اکثر احکام جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا یا کسی چیز سے بچنے کا، جیسے یا کرنے کا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، بچنے کا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، گرامر کے اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ مردوں کے لیے اقیم الصلاۃ بھی مذکر کا صیغہ ہے، اور اجتنبوا کثیرا من الظن زیادہ گمان کرنے سے بچو، گرامر کے اعتبار سے یہ بھی کس کے لیے ہے؟ مردوں ہی کے لیے، لیکن حکم عام ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے مردوں کو الگ سے حکم دیا اور عورتوں کو الگ سے، مردوں کو الگ منع کیا اور عورتوں کو، ان میں بد نگاہی بھی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہو مومن مردوں کو اپنی نگاہ جھکائے، وقل للمؤمنات، اور کہہ دیجئے مومن خواتین کو کہ اپنی نگاہ جھکائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ منع کرتے اس سے خود معلوم اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا گناہ ہے اور کس قدر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور معاملہ ایسا ہے کہ ہر وقت اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچنے پر فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ خوف خدا سے تقاضے کے باوجود اپنی نگاہ جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمانی حلاوت پیدا فرماتا ہے۔ ظاہر بات ہے بد نگاہی کا مزہ وہ بھی حرام مزہ تھوڑی دیر کا ہے، لیکن جب ایک ایمان والا بندہ اس گندے ناپاک مزے، تھوڑی دیر کے مزے کی قربانی دیتا ہے کہ اندر سے نفس کا تقاضا ہے، لیکن نفس کے تقاضے کو دبا کر اس حرام لذت کی کیا دیتا ہے؟ قربانی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایمان کی حلاوت عطا کرتے ہیں، ایمانی مٹھاس۔ پھر یہ مزہ وہ ہر جگہ پاتا ہے، نماز میں مزہ، تلاوت میں مزہ، ذکر میں مزہ، دعا میں، ہر جگہ مزہ پاتا ہے، لیکن کب؟ تھوڑی سی حرام لذت کی کیا دے دی؟ قربانی۔ بہرحال ایک سوال یہ کہ بد نظری سے کیسے بچا جائے۔ میں مخلوط تعلیم گاہ میں پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بغیر ہمت کے کوئی کام ہوتا نہیں، ہر معاملے میں انسان کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ ہمت کرنی پڑتی ہے۔ بے ہمت آدمی آگے نہیں بڑھتا۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے تو ایسے کاموں کو کر لیتا ہے جو بظاہر لگتا تھا اس کو میرے بس میں نہیں، میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن جب ہمت کی اور اللہ سے مدد مانگی تو ہو گیا۔ تو پہلی چیز تو آدمی ہمت کر لے، کچھ بھی ہو مجھے بد نگاہی سے بچنا ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے، اللہ کی مدد کے بغیر ہمت خود کرنی ہے، ارادہ خود کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بیان کیا وہ یہ کہ آغاز بندہ کرے، بندے کے بس میں جو ہے بندہ وہ کر لے، لیکن آگے اللہ خود فرماتے دیکھو محض اپنی ہمت پر بھروسہ نہیں کرنا۔ میں وہ بار بار آیت پڑھتا ہوں، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ نصیحت ہے جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے، یا فمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہے۔ لیکن آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کون چاہے، تو ہوگا تو اللہ کے چاہنے سے، لیکن اللہ نے اپنی مشیت کو بعد میں ذکر کیا اور ہمارے چاہنے کو پہلے۔ اس لیے میں نے کہا سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ ہمت، ارادہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اپنی زبان میں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں مدد چاہنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کا جو نسخہ ہے وہ ہے لا حول
ولا قوت الا باللہ. یہ وہ ہے کہ ایک بالکل مختصر اور جامع کلمہ ہے. لا حول ولا قوت کا ترجمہ اور خلاصہ کیا ہے؟ لا حول عن المعصیہ. ہم جب اس کو عربی میں پڑھاتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا میرے بس میں نہیں اور بندگی کرنا میرے بس میں نہیں، الا باللہ مگر اللہ ہی کی مدد سے. وہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کس کے سامنے پیش کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اپنی کمزوری پیش کر کے اللہ سے کیا چاہ رہا ہے؟ مدد. تو اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہمت اور ارادہ. اس لیے قرآن میں کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جس نے ارادہ کیا کس کا؟ آخرت کا. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اور ارادے کے بعد عمل شروع کیا. تو پہلی چیز ہمت اور ارادہ. اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا دعاؤں کے ذریعے، لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ پڑھ کر. اور جب موقع ہو فوراً اپنی نگاہ، اللہ نے خود حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. میں کبھی گزارش کیا کرتا ہوں، اگر کوئی بچہ جا رہا ہو، ہم میں سے کوئی چل رہا ہو اور ہمارے والد صاحب یا کوئی اور پیچھے سے آ رہے ہوں، وہ 100 قدم دور، سامنے کوئی لڑکی آ گئی، ہمارا جی چاہا دیکھنے کو، لیکن پیچھے سے والد صاحب 100 قدم پیچھے. ہو سکتا ہے ان کی نظر پڑ رہی ہو سکتا ہے نہ پڑ رہی ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی خیال میں مست ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ مجھ کو دیکھ رہا ہو. اس ہو سکتا ہے کا اثر ہم پر یہ پڑ گیا کہ ہماری خواہش کے باوجود ہم ہمت نہیں کرتے کہ کہیں والد صاحب کی نظر نہ پڑے. اور یہاں تو یہی نہیں کہ کہیں اللہ کی نظر نہ پڑے، ایسا تو نہیں، وہ تو یقیناً. اور نظر ہی نہیں بلکہ اللہ حکم منع کر رہے ہیں. www.darsequran.com